تو ایک طرف سیکٹرز کھولے جا رہے ہیں, ایک طرف ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں, تو پھر کیا کیا جائے اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں مدثر, جو کہتے ہیں کہ انکیوبیشن کا پیک پیریڈ وہ باہر تو شروع ہے. آپ نے دیکھ لیا امریکہ سب سے زیادہ ادھر کیجولٹیز ہیں, نیرلی 17,000, اوور 100,000 آپ کہہ لو کہ کیجولٹیز ورلڈ وائڈ ہو گئی ہیں. Now the question arises, آپ کے پاس یہ وائرسز, ڈیزیزز ہر قسم کی آتی ہیں اور آتی رہیں گی. بات یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کے پاس دو چوائسز ہیں, یا آپ وائرس سے مر جائیں یا آپ بھوک سے مر جائیں. آپ کے پاس اس میں سے آپ نے ایک چوائس ایکسیپٹ کرنی ہے. وائرس کنٹرول ہو سکتی ہے, بھوک کنٹرول نہیں ہو سکتی. آپ کا جو لوور طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز کا طبقہ ہے, پاکستان لے لو, پوری دنیا کے اندر آپ لے لیں, پرٹیکولرلی ساؤتھ امریکاز میں, وہ سروائیو ہی نہیں کر رہے, دے آر ڈائنگ. سو بیسکلی آپ نے اگر اس کو کھولنا ہے تو آپ اس کو گریجول کھولو, اور لوگوں پہ یہ سارا کچھ ہے. گورنمنٹس اپنے ہمیشہ آپ کو پریکاشنری میجرز دیں گی, گورنمنٹس ہمیشہ آپ کو گائیڈ لائنس دیں گی, لیکن اگر آپ گائیڈ لائنس پہ نہیں آئیں گے, جیسے آپ نے اپنے پرولوگ میں انٹرو میں کہا ہے کہ دیکھو گورنمنٹ کے اگر آپ اس کے گائیڈ لائنس پہ نہیں آتے ہو اور ابھی بھی ہاتھ ملا رہے ہو اور ادھر ادھر چل رہے ہو, تو I'm sorry you're asking کہ آپ بیل مجھے مار. نو, آپ نے سیریسلی لینا ہے زندگی کو, اپنی کو بھی اور دوسرے کی زندگی کو بھی. آپ کے پاس بیسک گائیڈ لائن ہے, آپ 1 میٹر کے فاصلے پہ رہیں, 6 فٹ کے فاصلے پہ رہیں, آپ وہ آبزرو کرو اینڈ کنٹینیو ڈوئنگ واٹ یو وانٹ. ادروائز اگر آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جاتے ہو, یا یہ کرفیو کی بڑی باتیں ہوئی تھیں مدثر, دین وی آر آسکنگ فار, میں کہتا ہوں کہ ایسا ڈیزاسٹر کہ اس ڈیزاسٹر سے ہم ریکور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, باہر کی گورنمنٹ بھی, آج ایک نیا $1 بلین کا یہ آپ پروجیکٹس آ گئے ہیں کہ آپ ان کو ریفیول کرو, اس کو جو آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے. لیکن یہ کب تک آپ کرو گے, دنیا کب تک کرے گی؟ آپ نے تو دیکھو نا, زندہ رہنا ہے اور کام کرنا ہے, تو یہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے اس وائرس سے, لیکن اس کی پریونشن بھی آپ نے کرنی ہے. اب وہ ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ اور میں اس میں سیریس ہو جائیں, کہ جو کہ گورنمنٹ کے انسٹرکشن ہے اس پہ چلیں. اگر آپ سیریسلی چلو گے, آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے. ہماری ولیجز میں کیوں نہیں ہے یہ, آپ بتائیں نا مجھے. بیکاز ولیجز آر آئسولیٹڈ, اور لوگ ابھی بھی ولیجز میں کام کر رہے ہیں, لیکن دے آر آئسولیٹڈ. یہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں, یہ وہاں خطرہ ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ نیو یارک میں وہ بہت ہی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے, اور وہاں آپ کے سامنے یہ ڈیزیز آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں لاک ڈاؤن از ناٹ دی آنسر. دی آنسر از گریجول اوپننگ اپ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے جو انسٹرکشنز ہیں یو ہیو ٹو فالو دوز انسٹرکشنز. بالکل, وہ انسٹرکشن اور پریکاشنری میجرز جب تک وہ نہیں استعمال ہوں گی تب تک ہم گھر میں بیٹھ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر تنویر زمانی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں کچھ سوالات آپ سے مختلف بھی کروں گا. ایک تو آپ سے ڈاکٹر اوپینین ہے, امریکہ کی صورتحال ہے, کچھ چیزیں وہاں پر جو ڈسکس ہو رہی ہیں یہاں پہ پوری دنیا میں, اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب, جب ووہان میں یہ کرونا وائرس پھیلا تو چند امریکی ووہان بھی آئے تھے جن کا علاج وہاں ہوا, اور اس کے بعد یہ وائرس وہاں چین میں بھی پھیلا. امریکی صدر اس کو بار بار چائنیز وائرس پکار رہے تھے, آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں جو بھی اسٹیٹمنٹس دے رہی ہوں دے آر آل اوپینیٹڈ اینڈ بیسڈ آن مائی اون اوپینینس, اینڈ نتھنگ از ریلیٹڈ ٹو مائی پوزیشن ان دا ہاسپٹل اور مائی ہاسپٹل پالیسیز. آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ مائی ہاسپٹل اور مائی پوزیشن. ڈیفینیٹلی میں اس کو چائنیز وائرس کہوں گی, بیکاز ہم نے ہانگ کانگ فلو کہا تب کسی کو کچھ نہیں ہوا, ہم نے اسپینش فلو کہا تب کسی کو کچھ نہیں ہوا. وی ہیو بین دیئر بیفور, اور یہ obviously ووہان یونیورسٹی سے اسٹارٹ ہوا ہے, اینڈ بائی WHO it was declared as an endemic in China, اور پھر چائنا سے پھر یہ باہر نکلا ہے, and then it became pandemic on March 12th. تو until then it was from China. ووہان. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز, ٹھیک ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا. امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے بھی بہت اچھا ملک گردانا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود 1000 سے 2000 کے قریب یومیہ اموات تک بھی وہاں پر پہنچا ہے. وہاں میڈیکل ہاسپٹلز جو ہیں, وہ ایکوپمنٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. اسے کیسے مینیج آپ کر رہے ہیں, کیونکہ مریض سب سے زیادہ اس وقت امریکہ میں پھیل رہے ہیں؟ نہیں, ہر طرف خوف و ہراس, ہر ڈیڈ باڈیز نہیں پڑی ہوئی ہیں. بہت ہی آرگنائزڈ وے میں سب مینیج کیا جا رہا ہے,
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انفراسٹرکچر اتنا مضبوط تھا کہ دے کین فیس اینی وار. یہ ہر طرف تو نہیں ہے. اگر آپ ویسٹ کوسٹ پر دیکھیں تو سیاٹل اور ایل اے میں کچھ کیسز تھے, مگر اب کیلیفورنیا کا کرو جو ہے اٹس فلیٹنڈ آؤٹ فار سم ٹائم ناؤ. اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میامی میں ہے تھوڑا ٹچ, نیو اورلینز میں ہے, لیکن اب ڈیٹرائٹ کی طرف جا رہا ہے. لیکن بیسکلی نیو یارک اور نیو جرسی ہیں جو بری طرح افیکٹڈ ہیں ایٹ دس پوائنٹ. لیکن وہی بات ہے کہ ہم جو کرونا, میں تو کرونا وارفیئر ٹاسک ٹیم کہتی ہوں, تو اس میں ہمارا اس ٹیم پر پورا بھروسہ ہے. حالانکہ اپوزیشن ہمارے پاس بھی ہے یہاں پہ, اور بے انتہا اپوزیشن کو فیس کر رہے ہیں وہ لوگ, لیکن یہ کہ اسٹل اٹس ویری آرگنائزڈ اینڈ ایوری تھنگ از گوئنگ فیئرلی ویل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری قوم کا ایک قومی نیشنل ہیبٹ جسے کہتے ہیں, ایک یہاں کا کلچر ہے صبر و تحمل اور شکر گزاری, اور گاڈ فیئرنگ نیشن ہے, اینڈ دیٹس وائی آئی تھنک دے آر کوپنگ اٹ ویل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.